السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائی رفیع فرام انڈیا، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کے اندر رفعتیں بلندیاں عطا فرمائے، دنیا میں بھی اور قبر کے اندر بھی اور کل قیامت کے دن میں بھی۔ آپ کا سوال ہے حضرت مولانا حافظ محمد الشیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، ان کی سیرت، ان کی زندگی، ان کی ولادت، پیدائش اور ان کی وفات۔ حافظ محمد زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی تاریخ پیدائش، آپ کی ولادت 25/6/1957، 25 تاریخ چھٹا مہینہ اور 1957 1957 آپ پیدا ہوئے، اور حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی تاریخ وفات 10/11/2013۔ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ ایک جید عالم دین تھے اور ایک عالم با عمل تھے۔ آپ کے والد کا نام حاجی مجدد خان۔ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ ان علماء کرام میں سے تھے جو عالم با عمل تھے۔ ایسے بے شمار علماء ہیں کہ علم تو موجود ہے بڑی تعداد کے اندر، لیکن عمل نام کی چیز نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ پر اپنا کرم فرمایا کہ عالم بھی تھے اور با عمل بھی تھے۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک دعا سکھائی، اس دعا کے اندر آپ نے فرمایا، صحیح مسلم 2722، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو نفع مند نہ ہو، یعنی علم ہے مگر عمل نہ ہو، تو ایسے علم سے اللہ تعالی کی پناہ۔ زبیر رحمۃ اللہ علیہ ایسے علماء کرام میں سے تھے کہ علم بھی تھا، سادگی بھی تھی، تکبر اور فخر بھی نہیں تھا، اور عمل بھی تھا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو عمل سے بھی نوازا تھا، نیک اعمال سے۔ اس لیے زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے فضل سے ایک سادہ زندگی گزارنے والے اور انتہائی نیک اعمال کرنے والے۔ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے 3 سے 4 ماہ میں قرآن مجید حفظ کر لیا تھا، اور جامعہ محمدیہ گجرانوالہ سے سند فراغت حاصل کی۔ اسی طرح وفاق المدارس السلفیہ سے الشہادت العالمیہ کی سند بھی حاصل کی۔ پنجاب یونیورسٹی سے اسلامیات اور عربی میں MA بھی کیا تھا۔ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کو اپنی مادری زبان ہندکو کے ساتھ ساتھ کئی دیگر زبانوں پر بھی دسترس حاصل تھی، جن میں عربی، اردو، پشتو، انگلش وغیرہ۔ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو علم الرجال سے بھی بڑی دلچسپی تھی، اور آپ کی ولادت 25 جون 1957 میں ہزرو ضلع اٹک کے اندر ہوئی۔ اور جید علماء کرام سے آپ نے علم دین حاصل کیا۔ ان میں سے چند: الشیخ محب اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ تعالی، اور اسی طرح الشیخ بدیع الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح الشیخ اللہ دتا صاحب رحمہ اللہ تعالی، اور اسی طرح فضیلت الشیخ حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ محمد زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ
اپنی پوری زندگی اللہ نے ان کو علم دیا اور دینی خدمات کے اندر انہوں نے اپنی زندگی گزاری، اور اسی طرح کئی کتابیں انہوں نے تصنیف کی، اور جب جہاں جس موقع پر اہل تقلید اور اہل باطل نے اپنی تقلید کو لے کر امت کے اندر کسی بھی قسم کی خرابی پیدا کرنے کی کوشش کی، تو ہر ایک موقع پر زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیانات سے اور اپنی قلم کے ساتھ اہل تقلید کا بھرپور رد کیا، اور اللہ کے دین کو بیان کرنے میں، توحید و سنت کا پرچار کرنے میں، تقلید اور اہل تقلید کے رد کرنے میں نہ کسی ڈر خوف کو اپنے راستے کی رکاوٹ بننے دیا، نہ کسی محبت کو، نہ کسی دشمنی کو، نہ کسی لالچ کو اپنے راستے کی رکاوٹ بننے دیا، بلکہ نڈر اور بے خوف ہو کر اور ہر قسم کی دنیاوی لالچ کو اور غرض و غایت کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینکتے ہوئے زبیر رحمت اللہ علیہ نے اللہ کے دین کے لیے خدمات سر انجام دیں۔ احادیث کے صحیح ضعیف ہونے کے تعلق سے بھی زبیر رحمت اللہ علیہ کی تحقیقات بہت وسیع تھیں، اور علامہ محمد زبیر رحمت اللہ علیہ کی یہ عادت تھی کہ حدیث کی سند پر حکم لگانے سے پہلے اس حدیث کی پوری تحقیق فرمایا کرتے تھے، اور اگر اس سلسلے میں ان سے کوئی غلطی بھی سرزد ہو جاتی اور جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوتا تو وہ اعلانیہ کھلم کھلا اپنی غلطی سے رجوع فرمایا کرتے تھے، اور یہ وہ خوبی تھی جو کم ہی لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ غلط بھی ہوا تو اپنے غلط کو بھی ڈیفینڈ کرتے ہوئے زندگیاں لوگ گزار دیتے ہیں۔ زبیر رحمت اللہ علیہ ان علماء کرام میں سے تھے کہ انسان ہونے کے اگر کوئی غلطی ہو گئی، غلطی کا علم ہونے پر یا غلطی پر توجہ دلانے پر اپنی غلطی سے رجوع فرماتے اور صحیح بات کو دوبارہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا کرتے تھے۔ اہل تقلید نے احادیث کے حوالے سے یا حدیث کے روات راویوں کے حوالے سے، حدیث کی سند کے حوالے سے یا صحیح البخاری کے حوالے سے اس قسم کی جتنی گمراہیاں پھیلانے کی کوشش کی، تو زبیر رحمت اللہ علیہ نے ہر میدان کے اندر، وہ چاہے عقائد کا میدان ہو، مسائل اور اعمال کا میدان ہو، یا اسی طرح جو ہے وہ دیگر چیزوں میں، ہر ایک موقع پر علامہ محمد زبیر رحمت اللہ علیہ نے اہل باطل اور اہل تقلید کا خوب رد کیا۔ علامہ محمد زبیر رحمت اللہ علیہ، ان کی تحریر بھی سادہ ہوتی اور ان کا بیان بھی سادہ ہوتا، اور اس سادگی میں اتنا حسن ہوتا کہ چاہے آپ اپنے طلبہ کو پڑھا رہے ہیں یا کسی جلسہ عام میں بیان فرما رہے ہیں یا کہیں پر اپنی کتاب میں رسالے میں آپ لکھ رہے ہیں، آپ کا بیان، آپ کی کتابت، آپ کا پڑھانا انتہائی سادہ لیکن ایسا عام فہم کہ سننے والا پڑھنے والا پوری طرح اس کو سمجھ پاتا۔ علامہ محمد زبیر رحمت اللہ علیہ، الشیخ حافظ زبیر علی زئی رحمت اللہ علیہ، ایک بے تکلف، سادہ لوح، سادہ طبیعت اور ہسمکھ اور نرم دل، نرم مزاج قسم کے عالم دین تھے۔ آپ کے اندر انتہائی سادگی تھی، ہسمکھ اور نرم دل تھے، ہر شخص سے یوں اس انداز میں گفتگو کرتے کہ وہ شخص یہ سمجھتا کہ بقایا لوگوں سے یہ میرے سب سے زیادہ قریب اور میرے جگری دوست اور یار ہیں۔ علامہ محمد الشیخ فضیلت الشیخ حافظ زبیر علی زئی رحمت اللہ علیہ، جب ان سے سوال کیا جاتا، ان سے مسئلہ پوچھا جاتا تو انتہائی حکمت اور بصیرت کے ساتھ اور انتہائی جو ہے وہ شفقت اور مہربانی کے ساتھ سوال کا اور مسئلے کا جواب دیتے اور کسی قسم کے ڈر خوف کو اپنی راہ میں رکاوٹ نہ بننے دیتے۔
مثلا میں نے اپنی مسجد میں اپنے ہی مصلے پر، میرے مصلے پر میری مسجد میں علامہ الشیخ حافظ زبیر علی زئی رحمت اللہ علیہ نے نماز عصر کی نماز کی یا نماز ظہر، دو میں سے ایک تھی، امامت کرائی۔ تو نماز کے بعد جب میں نے ان سے سوال کیا کہ حنفی کے پیچھے نماز ہوتی ہے، تو فضیلت الشیخ حافظ زبیر علی زئی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا انتہائی حکمت بھرا کہ جی ہاں، حنفی کے پیچھے، احناف کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے، اور حنفیت یا حنفیوں کے پیچھے نماز ہوتی ہے، لیکن اب لیکن پر سب دیکھنے لگ گئے کہ یہ لیکن کیا ہوگا۔ ساتھ میں جواب دیتے ہیں لیکن دیوبندی بریلوی پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اور میں اپنے کئی جوابات میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ یہ دیوبندی اینڈ بریلوی 1866 میں پیدا ہونے والی دیوبندیت، 1920 میں پیدا ہونے والی یہ بریلویت، اس کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق نہیں ہے، اور یہ حنفی نہیں ہیں، یہ خالصتاً دیوبندی بریلوی ہیں۔ تو میرے مصلی، میری مسجد نماز ظہر یا عصر کے بعد نماز پڑھانے کے بعد جواب دیا کہ دیوبندی بریلوی پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ مسئلہ اس وضاحت سے بتایا اور اس ڈنکے کی چوٹ پہ بتایا کہ پوری طرح سننے والوں کے لیے یہ بات، یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ علامہ حافظ محمد زبیر علی زئی رحمت اللہ علیہ اہل حدیث کے ممتاز علماء میں سے تھے۔ علامہ زبیر رحمت اللہ علیہ کو اپنی عمر کے آخری حصے میں فالج کا اٹیک ہوا، اور کچھ عرصہ ہسپتال کے اندر وہ زیر علاج رہے۔ بیماری کے دوران ان کی صورتحال یہ تھی کہ مرض الوفات کے اندر زبیر رحمت اللہ علیہ جب بے ہوش ہو جاتے اور جب دوبارہ ہوش میں آتے تو نماز پڑھنے لگ جاتے، اور پھر اسی طرح نماز کی حالت میں پھر ان پہ غشی طاری ہوتی اور وہ پھر بے ہوش ہو جایا کرتے۔ یعنی اتنے عالم بعمل تھے کہ بستر مرگ پر بھی نماز ان سے چھوٹنے نہ پائی۔ آج ہم بھی اپنا حال دیکھ لیں کہ جیسے ہمیں سن 2000 سے پہلے مرکز طیبہ جامعہ دعویٰ الاسلامیہ مرکز طیبہ مرید کے میں فجر کے وقت میں علامہ الشیخ مبشر احمد ربانی حافظہ اللہ استاد محترم کلاس پڑھاتے ہوئے بتاتے ہیں کہ پچھلے دنوں میں ایک جگہ پروگرام کے لیے جانا ہوا، تو میرے ساتھ ایک عالم دین تھے، اور خوب انہوں نے جو ہے وہ بڑے لچھے دار قسم کا بیان کیا، تقریر کی۔ بتایا استاد محترم نے کہ راستے میں آتے ہوئے کئی نمازیں آئیں واپسی میں، لیکن ان جناب صاحب کو ایک نماز کا پڑھنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ تو ایسے مولوی بھی موجود ہیں، بیان سنیے تو کیا کہنے، عمل دیکھیے تو زیرو۔ لیکن الشیخ فضیلت الشیخ حافظ زبیر علی زئی رحمت اللہ علیہ، ان کی قبر کو اللہ تعالیٰ جنت کا باغ بنائے۔ میں دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں، آپ اس پر آمین بولتے رہیے گا، کہ قبر سے اٹھنے کے بعد اللہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کوثر کا پانی زبیر علی زئی اور علماء کتاب و سنت کو نصیب فرمائے، جنت ان کا ٹھکانہ ہو، جنت الفردوس ان کا مقام ہو۔ زبیر رحمت اللہ علیہ ان علماء میں سے تھے کہ بستر مرگ پر ہیں لیکن نماز نہیں چھوٹنے پائی۔ اور آج ہم بھی اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ علم کیا ہے اور اس کے مقابلے میں عمل کیا ہے۔ علم ہے مگر عمل میں زیرو ہے، یا عمل دیمک زدہ ہے، یا عمل جو ہے وہ اس میں سکریچ پڑے ہوئے ہیں، یا عمل خراب ہے، یا عمل گھٹیا ہے۔ علامہ محمد حافظ الشیخ زبیر علی زئی رحمت اللہ علیہ بروز اتوار 5 محرم الحرام 1435 ہجری بمطابق 10 نومبر 2013 اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے اور آپ کی وفات ہوئی۔ ان کا نماز جنازہ
الشیخ علامہ عبد المجید اظہر صاحب نے پڑھایا، اور نماز جنازہ کے اندر عام مسلمان، علماء اور دین کے طالب علم بڑی تعداد کے اندر جنازے کے اندر لوگوں نے شرکت کی۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافی واعف عنہ۔